الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمته سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى في مقام آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى في مقام آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، انسان عاجز، ضعیف، فقیر ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات قوی ہے، غنی ہے، قادر ہے۔ یہ بندہ ہر وقت محتاج ہے رب سے لینے میں، رب کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو یہی حکم دیا کہ ہر وقت اللہ سے مانگتا رہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا رہے۔ پوری مخلوق اس رب کی محتاج ہے، اور مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی
وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، تو وہ مکرم و محترم نبی وہ بھی رب سے مانگتے ہیں اور اس امت کو سبق دے گئے کہ یہ امت ہر وقت رب سے مانگتی رہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی مبارک دعائیں امت کو بتلائیں اور سکھلا گئے کہ یہ میری امت کہیں پریشان نہ ہو، ہر عمل کے وقت زندگی کا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، مختلف مواقع پر مخصوص دعائیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور آگے صحابہ کو بتلائیں اور سکھلائیں، اور وہ دعائیں چلتی چلتی ہم تک پہنچی۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ دنیا و ما فیہا کے اندر جتنی بھی خیریں اور بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مسنون دعاؤں میں شامل ہیں، اپنے اندر انہوں نے سمیٹا ہوا ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر، خوشی غمی کے لمحات میں، دن رات میں، سفر حضر میں، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مبارک دعائیں بتلائی ہیں، اور مبارک دعائیں اور ان کی قبولیت میں شک بھی نہیں۔ جس طرح کسی آدمی نے کسی دفتر میں اگر درخواست دینی ہو تو اس کے فارم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ درخواست دینے والے اس فارم کو پر کریں اور جمع کرا دیں۔ درخواست منظور کرنے والا الفاظ لکھ دیتا ہے کہ درخواست گزار جس نے فارم پر کرنا ہے اس کے لیے آسانی ہو، اس کو مضمون بنانا نہ پڑے، بس وہی فارم تھوڑی سی کاروائی کو لکھا اور جمع کرا دیا۔ تو یہ مسنون دعائیں یہ بھی اللہ جل جلالہ کے سامنے درخواست فارم ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر ایسی دعائیں کہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ نے امت کو آگے سکھلائیں کہ میری امت کسی لمحے کسی موقع پر پریشان نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ نے 22ویں پارے میں دوسرے رکوع میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات بیان فرمائی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ و اجرا عظیما، دو بڑے انعام اللہ نے ارشاد فرمائے۔ جو اللہ جل جلالہ کو یاد کرتے ہیں وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، فرمایا اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے، بخشش، جہنم سے آزادی، جنت کے اندر دخول، یہ پہلا انعام۔ اور دوسرا اللہ فرمایا واجرا عظیما، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کسی اللہ والے سے
کسی نے پوچھا اے اللہ کے ولی، بہت بڑے امام تھے، اللہ نے جو صفات مومن مردوں اور عورتوں کی بیان فرمائی 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، اور کی آخری صفت ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو اس کی کوئی حد کہ کوئی مسلمان اگر ان صفات والے مومن مردوں عورتوں میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کو کتنا یاد کرے، اس کی کوئی حد ہے کہ اللہ بندہ مسلمان یاد کرے اللہ کو اور وہ ان اچھی صفات والے مومن مردوں عورتوں میں شامل ہو جائے؟ اللہ کے ولی نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں کی پابندی کرتا ہے، وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو ذکر کا ایک مضمون خاص کر لیا نا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ جیسی، حدیث پاک کا مفہوم نہ کرنے والے کی مثال مردہ جیسی۔ تو ذکر سے مراد میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بتلائی ہوئی مسنون دعائیں ہیں جو مختلف مواقع پر مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہیں۔ جو شخص ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں وہ ان مومن مردوں میں عورتوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے انعامات کے بھی اللہ نے اعلان فرما دیا اعد اللہ لہم مغفرہ، اس شخص کو اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت اور دوسرا اجر عظیم کی بشارت سنائے گی۔ میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی مسنون دعائیں اور ان کا مختصر مطلب اور تشریح بیان کروں گا کہ اللہ جل جلالہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کتنی مبارک دعائیں اس امت کو دی۔ جس طرح جسمانی علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم طبیب کے پاس دوائی لاتے ہیں، ادویات میں، گولیوں میں، انجیکشن میں شفا دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، تو اسی طرح وہ دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی تو ان میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے، لیکن اس میں دو باتیں ضروری ہیں کہ یہ مسنون دعائیں اس وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارا یقین اور اعتماد پکا اور پختہ ہو اور سنت سمجھ کر ان کو پڑھا جائے، اور دوسری چیز ہے پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہم ایک دن پڑھتے ہیں، 2 دن پڑھتے ہیں مسنون دعائیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی بھلائی اور خیر نہیں دیکھی، چھوڑ دیتے۔ لیکن اگر ڈاکٹر سے کوئی علاج کروائیں، کوئی دوائی لے کر آئیں تو پابندی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر نے کہا تھا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ بعد، یہ چیز اس وقت، یہ چیز اس وقت، پوری یقین کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ہم وہ کام کرتے۔ اگر ان مسنون دعاؤں کو مسلمان پوری پابندی اور یقین کے ساتھ پڑھے، پھر اس کی نورانیت اپنی زندگی میں وہ دیکھے۔ جب صبح کو انسان بیدار ہوتا ہے تو اٹھتے سب سے پہلے کون سا اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ بھائی بچہ کوئی بتائے کون سی دعا ہے اٹھنے کی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ہیں سوئے اور سوتے ہی رہ گئے، اللہ کو پیارے ہو، لیکن اللہ نے سونے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹنا۔ اس دعا میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اس رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے موت دے دیتا
تو اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اور موت ہر کسی کو آنی ہے، لیکن یہ سبق ہے کہ میں زندہ تو ہو گیا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. آخر مجھے موت نے آنا ہے اور آ کر ہی رہے گی. یہ دعا کا سبق. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب صبح کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ کا بندہ بیدار ہوتا ہے، بستر سے اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوا، ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے صبح کا وقت ہے، پہلی فرصت میں اس بندے کو اپنے قابو میں کر لوں تاکہ پورا دن یہ میرے خواہش کے مطابق زندگی گزارے، دن گزارے. اور جو فرشتہ ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو نیند سے اٹھا ہے یہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، حکموں کے مطابق زندگی گزارے. پھر دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، فرشتے کا بھی شیطان کا بھی. دیکھتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ بیدار ہوا، بیدار ہوتے ہوئے انسان کوئی کام نہیں کرتا، نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے ہاتھ دھوئے، نہ واش روم گیا، کوئی کام نہیں کیا. بستر پر اٹھا اور اٹھ کر اس نے اللہ کا ذکر کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو وہ شیطان دوڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس بندے نے رب کا نام لے لیا، اب اس پر میرا بس نہیں چل سکتا. اللہ جل جلالہ اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتے. پھر جب رات ہوتی ہے، بندہ بستر پر جاتا ہے، سوتے ہوئے کون سی دعا پڑھتا ہے؟ اونچی آواز سے بھائی، اللہم باسمک اموت واحیا. بے شرمانے کی بات نہیں، بچوں کو دعائیں یاد کرانا شروع کی، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آتی بھی ہی نہیں آتی. تو جب یہ دعا پڑھتا ہے، پھر جب بستر پر جاتا ہے نا شام کو، تو پھر شیطان اور فرشتہ پہنچتے ہیں. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر ہی سو جائے. آج کل ہوتا ہے ایسے ہی ہے، جب سے یہ آئی ہے نا اس کی برکت ہے، بس اس کو دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے انسان سو جاتا ہے، دعائیں یاد ہی نہیں رہتی. جب دعا پڑھ لیتے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ دعا نہ پڑھے اور ساری رات جس طرح میں چاہوں یہ ویسے گزارے اور میرے ساتھ جہنم میں جائے. لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے جب دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کا تعلق رب سے جڑ جاتا ہے، وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ سونے اور اٹھنے کی دعا ہے. اور پھر صبح کے وقت اس نے یہ دعا پڑھ لی، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور. تو پھر سارا دن سکون سے ادھر، اے اللہ آپ کی بدولت ہمیں صبح نصیب ہوئی، آپ کی ہی بدولت شام ملی، آپ کی بدولت ہم زندہ ہیں، آپ ایک ہی حکم سے ہمیں مرنا ہے اور آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ ہے پہلی دعا. اس کا مختصر مطلب میں نے ترجمہ بتلا دیا. تو سونے اور اٹھنے کی دعاؤں کو یاد کریں. فرشتے اور شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس وقت بندہ رب کو یاد کرے، رب کا ذکر کرے. اور ذکر یہی ہے، اللہم باسمک اموت واحیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب جب انسان اٹھا، بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد انسان کو سب سے پہلی ضرورت پیش آتی ہے، وہ ہے قضاء حاجت. واش روم میں جانا ہے. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی امت کو رب کے ساتھ تعلق جوڑنے سے محروم نہیں کیا. ایسا موقع ہے کہ انسان اس موقع پر شرماتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے محبوب نبی نے یہاں پر بھی دعائیں سکھلائی. اب آپ واش روم میں جانے لگے، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے، پھر دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبیث مذکر اور خبیث مؤنث سے میں پناہ مانگتا ہوں.
میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ وہ مقامات جہاں بندہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، یہ شیاطین کی اماج گاہ ہوتی ہیں، یہاں پر شیاطینوں کا بسیرا ہوتا ہے، اور یہ خبیث مخلوق گندے اور ناپاک جگہ کو رہنے کو پسند کرتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دعا پڑھو۔ دعا پڑھنے کا فائدہ جسمانی بھی ہوگا، روحانی بھی ہوگا، انسان جسمانی نقصان سے بھی اور روحانی نقصان سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایسے واقعات احادیث میں اور تاریخ میں موجود ہیں کہ جن لوگوں کی موت ہی واش روم میں آئی اور ماننے والے یہ خبیث جنات اور شیاطین ہوتے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اب آدمی واش روم سے فراغت کی، اب باہر نکلا، پھر شریعت کو حکم ہے، آقا علیہ السلام نے پھر دعا سکھلائی، جب باہر نکلے تو دایاں پاؤں باہر نکالیں، پھر دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ غفرانک، کیا یہ عجیب دعا میرے اور آقا آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، اے اللہ میں آپ سے بخشش اور مغفرت مانگتا ہوں۔ تو بخشش اور مغفرت کس بات پر؟ ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کہ انسان نے قضائے حاجت کیا، واپس آیا اور غفرانک، اے اللہ میں آپ سے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ بخشش اور مغفرت کی دعا اس لیے مانگ رہا ہے اے اللہ کہ اس موقع پر بھی میں بخشش اور مغفرت، کہیں میرے سے اس حالت میں کوئی ایسا گناہ نہ سرزد ہو جاتا جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنتا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی انسان اقرار کر رہا ہے اے اللہ تو نے میرے اوپر کتنی انعامات کیے، بے شمار تیرے انعامات ہیں میرے اوپر، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میں واش روم میں گیا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تو نے مجھ سے اس گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت دی۔ اگر انسان کو پیشاب پخانہ نہ آئے تو انسان کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ پھر دیکھو رب کا نظام، عجیب ہی نظام ہے۔ انسان ایک دسترخوان پر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے قسم قسم کے کھانے ہیں، گوشت کھا رہا ہے جی، پھر گوشت بھی کی قسمیں، پھر چاول کھا رہا ہے اس کی بھی قسمیں، فروٹ کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، میٹھی چیز، نمکین چیز، مشروبات پی رہا ہے، ساری چیزیں پیتے جا رہا ہے، کھا رہا ہے، لیکن انسان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ کتنی چیزیں ہم کھا جاتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ اس بندے پر احسان دیکھو کہ اللہ نے اس کے اندر ایک خود کار مشین بنا دی، جو غذا انسان کھاتا ہے وہ اس کا تجزیہ کرتی ہے، جو نقصان دہ غذا ہوتی ہے اس کو الگ کر دیتی ہے، جو فائدہ مند اس کو الگ۔ پھر فائدے کے لیے بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کسی غذا سے انسان کا خون بن رہا ہے، کسی غذا سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی، کسی غذا سے انسان کی نگاہ کو تقویت مل، کسی چیز سے غذا سے انسان کے دماغ کو قوت مل رہی ہے، مختلف قسم کی غذائیں، انسان سب کچھ کھا رہا ہے، لیکن اس مالک کا اس بندے پر احسان اور انعام دیکھیے، اتنا کچھ کھانے کے باوجود اتنی چیزیں کھا گیا بیک وقت، لیکن اللہ نے اس کے لیے اندر ایسا سسٹم نصب کر دیا ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے رہی۔ یہ بندہ واش روم میں گیا، فراغت قضائے حاجت سے فارغ ہو تو اللہ کو شکر ادا کہ اے اللہ تیرا شکر ہوا، جو کچھ میں نے کھایا تھا جو میرے لیے مضر چیز تھی، نقصان دے، وہ پیشاب اور پخانے کے ذریعے نکل گئی، جو فائدہ مند چیز تھی وہ انسان کے جسم میں رہ جاتی ہے اور انسان کی نشو و نما ہوتی ہے اس سے۔ تو اس پر بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی پیشاب بند ہو گیا، پخانہ بند ہو گیا، تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بندہ اس کا شکر ادا، غفرانک،
اللہ میں آپ سے بخشش اور مغفرت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تی اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا، مجھے عافیت نصیب فرمائی۔ پھر دیکھیں جب انسان قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام انسان کرتا ہے وضو کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس نے صبح بیدار ہو، اس نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز کے لیے پہلے وضو ضروری ہے۔ اب وضو کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کے شروع میں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بار لا یبدا فیہ ببسم اللہ فہو اخطا، ہر وہ کام، ہر وہ اچھا کام جس کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، فہو اخطا، وہ ناقص ہے، وہ ادھورا ہے۔ اب اس بندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ کا نام لیا، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول شروع ہوا۔ پھر وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر انسان، وضو کے اندر دو پہلو ہیں، ایک ہے کہ انسان وضو سے ظاہری صفائی حاصل کرتا ہے اور ایک ہے باطنی صفائی۔ انسان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھے کہ ظاہری صفائی تو یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ بھی دھل گئے، چہرہ، بازو، پاؤں اس نے دھو لیے۔ باطنی پہلو یہ ہے کہ اس وضو سے اس انسان کے جو گناہ ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں اور اس کو روحانی فائدہ ہوتا ہے، اس کی روح کو غذا ملتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے پہلے انسان نیت کر لے تو اس کی بھی برکتیں۔ اگر ویسے اعضاء کو دھوتا رہا، نیت نہیں کہ وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس پر جو اس کو روحانی فائدہ پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچے گا۔ جسمانی فائدہ اس کو ظاہری مل گیا، اور پھر آگے اس نے وضو کی شروع کی دعا پڑھنے کے بعد پھر اس نے وضو کیا۔ اب اس نے وضو کرتے ہوئے دعا پڑھی وضو کے دوران، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کیا ہی جامع دعا میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ میں اور آپ ادھر ادھر پھر رہے، اس دعا کے اندر آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کیا ہی مبارک دعا ہے۔ دوسرا جملہ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کے اندر کشادگی اور وسعت فرما۔ تیسرا جملہ وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ مبارک دعائیں ہیں جو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی۔ اب ان میں سے جس بندے کو یہ دعا پڑھتے پڑھتے کسی دن ایک وقت اللہ نے قبول فرما لی، اس کا بیڑا دنیا اور آخرت سارا پاک۔ پہلی یہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، جملہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور دوسرے 2 جملے ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ گھر کی کشادگی اور رزق میں برکت، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ۔ اب اس نے پہلے بخشش طلب کی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میری بخشش فرما، اور پھر بخشش کیوں مانگ رہا ہے؟ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان نے جب ہاتھ دھوئے، ناک میں پانی ڈالا، کلی کی اور چہرے پر پانی ڈالا، بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، اس کی ظاہری صفائی تو ہو گئی، ظاہری طور پر اس کے اعضاء دھل گئے، خوبصورت ہو گئے، لیکن یہ دعا مانگ رہا ہے اے اللہ جس طرح میں نے وضو کیا پانی سے میرے ظاہری اعضاء دھل گئے، صاف ستھرے ہو گئے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے اندر کے جو باطنی چیزیں ہیں ان کو بھی صاف ستھرا کر دے، یعنی میرے اندر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے جب انسان وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے اس کے صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، وہ وضو کرتے ہی اس کے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں سے جو گناہ کیے صغیرہ دھونے سے ختم، آنکھ سے کیے ختم، پاؤں سے کیے ختم، کانوں سے کیے جو صغیرہ گناہ ہیں
وہ تو اعضائے وضو کو دھونے سے ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ایسی جامع دعا بتلا دی، فرمایا کہ یہ دعا کرائے بندے چھوٹے گناہ تو اے اللہ آپ نے معاف فرما دیا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میں اپنے بڑے گناہوں سے بھی معافی اور توبہ چاہتا ہوں، میرے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، کیونکہ بڑے گناہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ بندہ معافی مانگ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی ذات اور وہ ذات ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور محفوظ تھے، لیکن آقا علیہ السلام کیا فرماتے، انی لاستغفر اللہ 70 مرہ، کہ میں ہر دن میں ہر روز 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے دعا پڑھتے ہوئے تو پہلا جملہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، جس طرح میرا ظاہر پاک اور صاف ہو گیا میرے باطن کو پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ جیسے وضو کرنے سے میرے چھوٹے گناہ دھل گئے، میں بڑے گناہوں سے معافی اور توبہ چاہتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور دوسرا جملہ آقا علیہ السلام نے دعا میں بتلایا، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں کشادگی دے۔ کشادگی بھی پھر دو قسم کی ہے، ایک ہے ظاہری کشادگی کہ بڑا مکان ہو، بڑے بڑے کمرے ہوں، بڑا برآمدہ ہو، بڑا صحن ہو، یہ ہے ظاہری کشادگی، اور ایک ہے معنوی کشادگی، اور وہ ہے کہ اے اللہ جب میں اس گھر میں داخل ہوں تو میرے دل کو سکون اور راحت پہنچے، جب میں تھکا ہارا سارا دن کام کرتے گھر جاؤں تو گھر میں جیسے بھی داخل ہوں اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دے، وسیع کر دے، مطلب یہ ہے راحت اور سکون رکھ دے، میں جب بھی گھر میں داخل ہوں تو مجھے راحت اور سکون ملے۔ اور اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں گھر کا اصل جو وصف بیان کیا وہ یہی ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم ساکنا، کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو بنایا جو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان کے پاس، اور آقا علیہ السلام نے دعا یہ نہیں کی اے اللہ کہ میرے گھر کو خوبصورت بنا دے، میرے گھر کو عمدہ بنا دے، نہیں، دعا مانگی کشادہ کر دے۔ یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور محلات بنگلے یہ دعا نہیں مانگی، یہ دعا مانگی اے اللہ میرے گھر کو کشادگی عطا فرما، وہاں راحت اور سکون رکھ دے۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس بڑا مکان بھی ہے، محلات بھی ہیں، سب کچھ ہے، اچھے سے اچھا مکان ہے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے راحت اور سکون نہیں، تو اس گھر کا کیا فائدہ، اس کی کشادگی کا کیا فائدہ۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ایسی جامع دعا بتلائی، اور ایسی جامع دعا کہ اے اللہ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دے، ظاہری طور پر بھی بڑا ہو اور باطنی طور پر کہ اس کے اندر راحت اور سکون رہتے۔ اور تیسرا جمعہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں دعا کی یا اللہ کہ میرے رزق کو بڑھا دے، میرے رزق میں اضافہ فرما، نہیں، فرمایا کہ میرے رزق میں برکت دے دے۔ ایک آدمی ہے وہ یومیہ 1000 روپیہ کماتا ہے اور ایک آدمی یومیہ 1,00,000 کماتا ہے، لیکن جو 1000 والا ہے اس کے رزق میں برکت ہے، آسانی کے ساتھ گھر چل رہا ہے، اور 1,00,000 والا ہے گھر نہیں چل رہا، تو سمجھ لے اس کے رزق میں برکت نہیں۔ برکت رب سے مانگنی چاہیے، گنتی نہیں کہ یا اللہ مجھے اتنے دے دے۔ سورۃ الہمزہ میں 30 نمبر پر اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کافر کے بارے میں جو تانا مارتے دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے، فرمایا ہلاکت ہے، ویل ہے اس الذی جمع مالا وعدہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ اللہ سے گنتی نہیں مانگنی، اللہ سے برکت مانگنی۔ تو یہ وضو کے درمیان کی دعا ہے، انشاءاللہ چند جمعے میں جتنے بھی آقا علیہ السلام نے 24 گھنٹوں میں جو دعائیں امت کو دیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، ان کی برکتیں کیا ہیں، تو ہم یہ دعا سیکھیں۔ ہم نے بچوں کو شروع کرائی ہیں جو سکول میں پڑھتے ناظرہ پڑھنے والے ماشاءاللہ بڑی محبت سے یاد کر رہے ہیں، تو بڑے احباب بھی کوشش فرمائیں جو ضروری دعائیں وہ تو یاد کریں، یہ اٹھنے کی، سونے کی،
بیت الخلا آنے جانے کی، وضو کی شروع کی، درمیان کی، بعد کی دعائیں، آگے آ رہے ہیں گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، جتنی بھی دعائیں ان کے اندر خیر اور برکتیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے نکلی ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کا ذکر کیجیے، یعنی مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اور اگر اللہ کسی صاحب حیثیت شخص کو اتنی وسعت اور مالی گنجائش ہے تو یہ چھپ بھی جاتی ہیں دعائیں، اور چھپی میں مل بھی جاتی ہیں، منگوا کر تقسیم کرے فی سبیل اللہ۔ انشاءاللہ ہم دنیا کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، تو آخرت کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ کر جائے، انشاءاللہ اس میں برکتیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔